بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید شاعر الطاف حسین حالی کے مشق سے اولاد کے انتہائی آسان جوابات کے ساتھ نالج ود کلندر کی جانب سے خوش آمدید۔ تو چلے بچوں، ویڈیو کا آغاز کریں۔ اس نظم کا خلاصہ لکھیں۔ جنگ آزادی کے بعد ہندوستانی لوگ، خاص طور پر مسلمان، سخت مایوس اور نا امید ہو چکے تھے۔ ان مشکل حالات میں مولانا حالی نے قدم اٹھایا اور اس نظم کے ذریعے مسلمانوں کی ڈھارس بندھائی۔ آپ نے مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل امید کو قرار دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ امید ہی سے مایوسی کی بادل چھٹ سکیں گے اور نا امید لوگ اندھیرے میں امید کے چراغ کی روشنی پا سکیں گے۔ امید نے ان لوگوں کو بھی پھر سے تازہ دم کر دیا تھا جو موت کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، اور یہی وہ طاقت ہے جو سوکھے درختوں کو پھر سے سرسبز کر دیتی ہے۔ طوفان نوح علیہ السلام کے لوگ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں امید کے سہارے زندہ تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی کوٹری میں امید کے سہارے آرام و سکون سے رہ رہے تھے۔ بگڑے ہوئے کام ہو یا اجڑے برباد گھر، اندھیرے کو اجالے میں بدلنا ہو یا بوڑھے نوجوانوں کی ہمت و مضبوط رکھنی ہو، امید ہی وہ چیز ہے جس سے دنیا کا سارا نظام چل رہا ہے۔ اگر امید نہ ہو تو انسان خوف کے جنگل میں کھو جائے۔ سکندر کو ایرانی بادشاہوں والی شان و شوکت امید نہیں عطا کی تھی۔ کولمبس نے امید ہی کو سہارا بنا کر نئی دنیا دریافت کی۔ خالی ہاتھ مسافر امید کی بدولت اپنی منزل کی طرف نواں دواں رہتے ہیں۔ کسان امید کے سہارے زمین پر بیج بوتا ہے، اس لیے مصائب و مشکلات کچھ بھی نہیں۔ اگر اس دکھ درد کے پہاڑوں کا سامنا کرنا پڑے تب بھی گھبرانا مت، کیونکہ امید تمہارے دلوں کا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ نظم میں جو الفاظ ایک دوسرے کے متضاد استعمال ہوئے ہیں ان کی نشاندہی کریں۔ نظم میں درج ذیل الفاظ ایک دوسرے کے متضاد استعمال ہوئے ہیں: نا امیدی، امید، پس بالا، اندھیرا، اجالا، تونگر، گدا، پیر، جوان، خرد و کلام، شب و روز۔ تلمی کی تعریف کریں۔ اس نظم میں سے تلمیحات چن کر ان کی وضاحت کریں۔ جواب کلام میں کسی ایسے لفظ کا لانا جس سے قرآنی آیات، حدیث یا تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہو، تلمی کہلاتا ہے۔ اس نظم میں درج ذیل تلمیحات استعمال ہوئی ہیں: طوفان نوح، سکندر، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور کولمبس۔ سوال نمبر 6، مجاز مرسل کی تعریف کرو اور مثالوں سے جواب۔ مجاز مرسل علم بیان کی وہ قسم ہے جس میں لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اصل اور مجازی معنی میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہوتا ہے۔ مثلاً کسی کے کہنا میں نے بازار سے قلم خریدا، یہ مجاز مرسل ہے، کیونکہ پورا بازار نہیں بلکہ کوئی ایک دکان مراد ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے بازار سے قلم خریدا، تو بازار میں تو ہزاروں دکانیں ہوتی ہیں، تو پورے بازار میں نہیں گیا، وہ بازار میں کسی ایک دکان میں گیا، وہاں سے جا کے اس نے قلم خریدا۔ تو وہ یہ نہیں کہہ رہا میں دکان پہ گیا، وہ کہتا ہے میں بازار پہ ہوں۔ تو بازار کا جو معنی ہے وہ یوز نہیں ہوگا، بلکہ معنی کے بجائے وہ اسٹیشنری کی جو شاپ ہے، یہاں بازار کا معنی کیا یوز ہوگا؟ اسٹیشنری کی شاپ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام پہ پہنچا۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اگلی نظم اور اس کی مشق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔